شاہ میر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور توازن تھا۔ جو وہ بالکل زارا کے قریب پہنچا تو ہوا کا ایک تیز اور سرکش جھونکا زارا کی ریشمی زلفوں کو اس کے گورے چہرے پر بکھیر گیا۔ شاہ میر نے بنا کچھ کہے نہایت نرمی اور احترام اور محبت سے اپنے پوروں سے ان کی زلفوں کو سمیٹ کر اس کے کان کے پیچھے اڑسا۔ اس کے لمس کی تپش زارا کے پورے وجود میں کسی کرنٹ کی طرح اترتی چلی گئی، اور زارا نے شرم و حیا اور جذبات کی شدت سے اپنی لمبی پلکیں جھکا لی۔ اس خاموش مخمور شام میں بارش کی زخمی رم جھم کے پس منظر میں اس کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کا نام پکار رہی تھیں۔ ایک ایسی محبت کا باقاعدہ آغاز تھا جو نفرت، شک اور انا کی راکھ سے جنمی تھی۔ شاہ میر نے زارا کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر میز پر رکھا اور اس کا نواسا ہاتھ میں اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر دھیرے سے کہا، تم جانتی ہو زارا، اس بارش کی ہر بوند گواہ ہے کہ تم صرف میری ہو، میرے دل کا سکون ہو، میرا من محرم ہو۔ شاہ میر خان اپنے خاندان کا سب سے بڑا بااثر اور باروب بیٹا تھا۔ غصہ ہمیشہ اس کی ناک پر رہتا تھا اور پورے خاندان میں اسے ہٹلر کزن کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ جو فیصلہ ایک بار کر لیتا تھا اس سے پیچھے ہٹنا یا اپنی ہار تسلیم کرنا اس کی فطرت اور لغت میں شامل ہی نہیں تھا۔ حویلی کے تمام ملازم اور کزنز اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ دوسری طرف زارا تھی، ایک معصوم، انتہائی حساس اور چنچل اور سیدھی سادھی لڑکی جس نے بچپن سے ہی اپنوں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا تھا۔ زارا کے والدین کے بچپن میں ہی انتقال کے بعد اس کے تایا نے ہی اس کی پرورش کی، اپنی بیٹی کی طرح کی تھی اور اسے حویلی کی سب سے بہترین ماحول میں رکھا۔ زارا شاہ میر سے ہمیشہ خوف زدہ رہتی تھی کیونکہ شاہ میر کی ایک کڑی نظر ہی زارا کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ کہانی میں سب سے بڑا اور ڈرامائی موڑ تب آیا جب خاندانی جائیداد کے تحفظ اور تایا جان کی گرتی ہوئی صحت کے پیش نظر دونوں کی شادی کا فیصلہ اچانک اور ہنگامی بنیادوں پر کر دیا گیا۔ زارا کے لیے یہ فیصلہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا کیونکہ وہ شاہ میر کے سخت مزاجی سے واقف تھی، اور دوسری طرف شاہ میر نے بھی اسے محض ایک خاندانی ذمہ داری اور اپنے والد کا مان رکھنے کے لیے قبول کیا تھا۔ اس نے زارا کو صاف کہہ دیا تھا کہ اس شادی میں اس کے جذبات شامل نہیں۔ نکاح کے بعد حویلی کو دلہن کی طرح چراغاں کیا گیا، ہر طرف لائٹس اور پھولوں کی خوشیاں تھیں، لیکن زارا کے دل میں ایک عجیب سی ویرانی اور اندھیرا تھا۔ سرخ رنگ کے بھاری زردوزی کے کام والے عروسی جوڑے میں ملبوس وہ اپنے نئے کمرے کے بڑے سے بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ گھونگھٹ کے پیچھے سے اس کے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے اور اس کی مہندی لگی ہتھیلیاں پسینے سے تر تھیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور شاہ میر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شادی کی روایتی کوئی خوشی یا مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ وہی پرانی سختی، سنجیدگی اور غرور جھلک رہا تھا۔ اس نے شیروانی کا اوپر والا بٹن کھولا، گھڑی اتاری اور اسے میز پر پٹکتے ہوئے زارا کی طرف دیکھا جو اس کی آہٹ پا کر مزید سمٹ گئی تھی۔ دیکھو زارا، شاہ میر کی بھاری روبدار اور گونجتی ہوئی آواز پورے کمرے میں پھیل گئی، اس شادی کو دل سے میں نے بھی تسلیم نہیں کیا۔ یہ صرف اور صرف میرے بابا کی خواہش اور ان کی گرتی ہوئی صحت کا پاس تھا، اس لیے تم مجھ سے کسی روایتی محبت کرنے والے شوہر جیسی امیدیں یا توقعات بالکل مت رکھنا۔ تم اس گھر میں رہو گی، میری عزت بن کر رہو گی، شاہ میر خان کی بیوی کا ٹیگ ہوگا تمہارے پاس، لیکن میرے دل یا میری زندگی کے ذاتی فیصلوں میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ زارا کی آنکھوں سے ایک بڑا سا آنسو ٹپک کر اس کے سرخ عروسی جوڑے پر گرا۔ اس کے اندر کا خوف اب آہستہ آہستہ ایک ضبط اور عزت نفس میں بدل رہا تھا۔ اس نے پوری ہمت جمع کی، اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، میں نے بھی کبھی آپ سے محبت کی بھیک نہیں مانگی شاہ میر بھائی، میرا مطلب شاہ میر صاحب، میں صرف اور صرف اپنے تایا ابو کا مان رکھنے اور ان کا احسان اتارنے یہاں آئی ہوں۔ مجھے بھی آپ کے دل میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے شاہ میر صاحب۔ شاہ میر کی خوبصورت مگر مغرور ہونٹوں پر ایک تمسخرانہ اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور زارا کے بالکل قریب آ بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی مضبوط انگلی سے زارا کی تھوڑی کو اٹھایا اور اسے اپنی گہری آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کیا۔ بہتر ہوگا کہ یہ صاحب اور بھائی کا ڈرامہ اب اسی وقت ختم کرو۔ تم شاہ میر خان کی قانونی بیوی ہو اور دنیا کے سامنے تمہیں اسی دائرے اور حد میں رہنا ہوگا، چاہے ہمارے درمیان کچھ بھی نہ ہو۔ اگلی صبح سے ہی زارا نے اپنے تمام تر اداسیوں کو ایک طرف رکھ کر گھر کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ شاہ میر کی والدہ زارا سے پہلے ہی بہت محبت کرتی تھیں۔ انہوں نے زارا کو گلے سے لگایا اور اسے حویلی کی چابیاں سونپ دیں، لیکن شاہ میر کا سرد اور لاپرواہ رویہ زارا کو ہر لمحے اندر سے توڑتا رہتا تھا۔
شاہمیر صبح بہت جلدی بغیر ناشتہ کیے یا زارا سے بات کیے بغیر آفس چلا جاتا، اور رات گئے جب واپس آتا تو زارا سو چکی ہوتی یا سونے کا ناٹک کرتی تھی۔ وہ زارا کو نظر انداز کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، لیکن زارا کی معصومیت، اس کی سادگی اور اس کا سلیقہ مندی آہستہ آہستہ حویلی کی تاریک ماحول کو بدل رہی تھی۔ ایک شام شاہمیر شدید درد اور تھکن کے ساتھ آفس سے گھر لوٹا۔ وہ اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھ کر اپنی پیشانی کو دونوں ہاتھوں سے مسل رہا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ زارا کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں ادرک، دار چینی اور پودینے کی گرم چائے کا خوبصورت کپ تھا۔ آپ کے سر میں بہت زیادہ درد ہے؟ زارا نے نہایت نرمی اور دھیمے لہجے میں پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ تم اپنا کام کرو اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ شاہمیر نے ہمیشہ کی طرح روکھا اور کڑوا جواب دیے بغیر آنکھیں کھولیں۔ زارا نے اس کے غصے اور روکھے پن کی بالکل پرواہ نہیں کی۔ اس نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خاموشی سے شاہمیر کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ شاہمیر اسے روکتا یا کچھ کہتا، زارا نے اپنی نرم ٹھنڈی انگلیاں شاہمیر کی گرد دیں اور ہلکے ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی۔ شاہمیر نے پہلے تو جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا، لیکن زارا کے لمس میں ایک عجیب سا جادوئی سکون اور شفا تھی جس نے اس کے غصے کو سیکنڈوں میں پگھلا دیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں بند ہی رکھیں۔ کچھ ہی دیر کے لیے کمرے میں دونوں کے درمیان ایک خوبصورت سحر انگیز خاموشی چھا گئی۔ شاہمیر کو محسوس ہوا کہ اس کا سر درد غائب ہو رہا ہے اور اس کی جگہ ایک انجانا احساس دل میں اتر رہا ہے۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، آپ پی لیجئے۔ زارا نے کچھ منٹوں بعد آہستہ سے اس کے کان کے قریب آ کر کہا۔ شاہمیر نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں، زارا کا خوبصورت چہرہ اس کے بالکل قریب تھا، جس سے سادگی، معصومیت اور شاہمیر کے لیے سچی فکر کے تاثرات واضح تھے۔ شاہمیر کا دل ایک پل کے لیے واقعی دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے اپنی انا پر قابو پاتے ہوئے زارا کا ہاتھ چھوڑا اور چائے کا کپ اٹھا لیا، لیکن اس بار اس کی آواز میں وہ پرانی سختی نہیں تھی جب اس نے کہا تھا شکریہ۔ کچھ ہی دن بعد حویلی میں ایک بہت بڑی خاندانی تقریب اور دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں دور دور سے رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ زارا نے اس دن نیلے اور سنہری رنگ کا بنارسی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ ہلکا سا کاجل، ہونٹوں پر مدھم سرخی اور کھلے سیاہ بال اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ وہ حویلی کے مہمانوں میں گھری ہوئی کسی حور کی طرح چمک رہی تھی۔ اسی تقریب میں شاہمیر کا قریبی دوست اور کزن زین بھی آیا ہوا تھا۔ زین ایک سلجھا ہوا، ہنسمکھ اور پڑھا لکھا لڑکا تھا، جو زارا سے بچپن کی کچھ باتیں تازہ کرتے ہوئے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ شاہمیر ہال کے ایک کونے میں کھڑا اپنے ساتھ جوس کا گلاس لیے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ زین کا زارا کے اتنا قریب ہونا، زارا کا کھلکھلا کر مسکرانا اور اپنی زلفوں کو جھٹکنا شاہمیر کے اندر ایک عجیب سی آگ لگا رہا تھا، ایک ایسی آگ جسے وہ حسد کا نام دینے سے سخت ڈر رہا تھا، کیونکہ وہ تو ہمیشہ خود کو ہی یقین دلاتا تھا کہ وہ زارا سے محبت نہیں کرتا، لیکن اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھ کر اس کی غیرت اور انات تڑپ اٹھی تھی۔ شاہمیر نے گلاس میز پر پٹخا اور تیز غصیلے قدموں سے چلتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے زارا کا نازک ہاتھ کلائی سے انتہائی سختی سے پکڑا، جس سے زارا کی چوڑیاں پہننے والے ہاتھ پر سرخ نشان پڑ گئے۔ زین، مجھے زارا سے اس وقت ایک انتہائی ضروری بات اور ذاتی بات کرنی ہے، شاہمیر نے چبا چبا کر دبی ہوئی غصیلی آواز میں کہا اور زارا کو کھینچتا ہوا سب کے سامنے سے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازے کو اتنے زور سے بند کیا کہ اس کی گونج پورے کوریڈور میں سنی گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شاہمیر، آپ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ زارا نے تڑپ کر اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی، اس کی آنکھوں میں درد اور غصے کے آنسو تھے۔ بدتمیزی میں کر رہا ہوں یا تم کر رہی ہو؟ شاہمیر کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان پر تھا۔ اس نے زارا کو دیوار سے لگا دیا۔ تم شاہمیر خان کی بیوی ہو، سب کے سامنے، پورے خاندان کے سامنے اس طرح زین کے اتنے قریب کھڑے ہو کر ہنس ہنس کر باتیں کرنا تمہارے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میرے اصولوں کے خلاف ہے، میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ زارا نے حیرت، دکھ اور سچی آنکھوں سے شاہمیر کے غصیلے چہرے کو دیکھا۔ آپ کو کیوں فرق پڑتا ہے شاہمیر صاحب؟ آپ نے تو نکاح کی پہلی رات کہا تھا نا کہ میں آپ کے لیے صرف ایک خاندانی ذمہ داری ہوں، آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں، پھر آج یہ غصہ، یہ حسد کیوں؟ شاہمیر زارا کے اس سیدھے اور سچے سوال پر بالکل لاجواب ہو گیا۔ وہ زارا کے مزید قریب آیا، یہاں تک کہ اس کی گرم سانسیں زارا کے چہرے اور لبوں کو چھو رہی تھیں، اور زارا کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ شاہمیر نے گہری آواز میں کہا، ہاں فرق پڑتا ہے، کیونکہ تم میری ہو، شاہمیر خان کی ملکیت ہو، صرف میری، اور میری چیز پر کوئی دوسری نظر بھی نہیں ڈال سکتا۔
جہاں ایک طرف شامیر اور زارا کے درمیان جذبات کی یہ پوشیدہ جنگ چل رہی تھی، وہیں حویلی کے کچھ لوگ اس بڑھتی ہوئی قربت سے سخت جل رہے تھے۔ شامیر کی سگی چچی ثروت بیگم ایک انتہائی مکار، لالچی اور جاہد طلب عورت تھی۔ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھیں کہ شامیر کی شادی ان کی اپنی بیٹی انیلا سے ہو جائے، تاکہ حویلی کی تمام تر جائیداد، بزنس اور بینک اکاؤنٹس پر ان کا قبضہ برقرار رہے۔ زارا کا اس گھر میں آنا اور شامیر کی قانونی بیوی بن جانا ثروت بیگم کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ دن رات زارا کو نیچا دکھانے کی لکیر کھینچنے کے منصوبے بناتی رہتی تھی۔ ایک شام جب شامیر شہر سے باہر کسی بزنس کانفرنس اور میٹنگ کے سلسلے میں 2 دن کے لیے گیا ہوا تھا تو حویلی میں ایک عجیب سا سکون اور خاموشی تھی۔ زارا کچن میں ہی اپنی بیمار تائی جان کے لیے اور قہوہ اور دوا تیار کر رہی تھی۔ اچانک ثروت بیگم پاؤں دباتے ہوئے وہاں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ تھی۔ زارا، ثروت بیگم کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا جب انہوں نے کچن کا دروازہ اندر سے ہلکا سا بند کیا۔ تم نے کیا سوچ رکھا ہے اپنے دماغ میں؟ تم اس حویلی کی مستقل مالکن بن جاؤ گی؟ شاہمیر تم سے کبھی سچی محبت نہیں کر سکتا، یہ بات اپنے پلو سے باندھ لو۔ وہ تو صرف اپنے بیمار باپ کی زبان اور عزت کی وجہ سے تمہارے اس کمرے میں تمہیں برداشت کر رہا ہے، ورنہ تمہاری اصل حیثیت اس گھر میں ایک یتیم بے سہارا لڑکی سے زیادہ کچھ نہیں، جسے خیرات میں یہ رشتہ ملا ہے۔ زارا کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کے ہاتھ سے قہوے کا چمچ نیچے فرش پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون کے آنسو آ گئے، لیکن اس نے اپنی عزت نفس کو کبھی مجروح نہیں ہونے دیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، چچی جان، میں نے کبھی مالکن بننے کا نہیں سوچا۔ میں صرف اس گھر کی عزت اور اپنے تایا ابو کا مان برقرار رکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے جائیداد سے کوئی سروکار نہیں۔ عزت؟ ثروت بیگم نے طنز کا ایک اور زہریلا تیر چلایا۔ اگر تمہیں اپنی اتنی ہی عزت اور شاہمیر کا خیال ہے تو شاہمیر کو اس کے اس قید خانے سے آزادی کیوں نہیں دیتی؟ وہ تو بچپن سے میری انیلا کو پسند کرتا تھا نا، اس کے ساتھ شادی کے خواب دیکھتا تھا۔ تمہاری اس اچانک مجبوری کی وجہ سے اس بیچاری کی پوری زندگی برباد ہو کر رہ گئی۔ وہ روز اندر ہی اندر کڑھتا ہے۔ یہ سفید جھوٹ زارا کے نازک دل پر ایک تیز خنجر کی طرح لگا۔ کیا واقعی شاہمیر انیلا کو پسند کرتا تھا؟ کیا وہ واقعی شاہمیر کی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ اور بوجھ تھی؟ زارا کا دل ڈوبنے لگا تھا، اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ وہ قہوہ وہیں چھوڑ کر روتی ہوئی تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی، دروازہ اندر سے بند کیا اور بیڈ پر منہ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا پورا وجود اس احساس سے کانپ رہا تھا کہ وہ کسی کی زندگی کی بربادی کا سبب بن رہی ہے۔ جب شاہمیر 2 دن کی طویل مسافت کے بعد تھکا دینے والے بزنس میٹنگ کے بعد حویلی واپس لوٹا تو اس گھر کا ماحول بالکل بدلا ہوا تھا اور سوگوار تھا۔ عام طور پر جب وہ گھر آتا تھا تو زارا پوشیدہ طور پر اس کے سامنے آئے بغیر اس کے جوتے، اس کا تولیہ، اس کے کپڑے پریس کر کے بیڈ پر نکال کر رکھ دیتی تھی، اور شاہمیر کو کمرے میں داخل ہوتی ہی اس کے وجود اور اس کے سلیقے کی خوشبو آتی تھی۔ مگر آج کمرہ بالکل ٹھنڈا خالی تھا اور اس کا سامان ویسے ہی دھول مٹی میں بکھرا پڑا تھا۔ زارا کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ شاہمیر نے جھنجھلا کر کپڑے تبدیل کیے اور نیچے لاؤنج میں آیا۔ زارا تائی جان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے پاؤں دبا رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر وہ روایتی معصوم چمک نہیں تھی۔ وہ بالکل مرجھائی ہوئی، زرد اور بے جان لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ زارا، فوراً میرے کمرے میں آؤ، شاہمیر نے سب کے سامنے اپنی روایتی روبدار اور تحکمانہ آواز میں کہا۔ زارا نے دھیرے سے سر اٹھا کر شاہمیر کو دیکھا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ 2 دن سے سوئی نہیں ہے اور مسلسل روتی رہی۔ شاہمیر کا دل اندر سے دھک سے رہ گیا، ایک انجانا خوف اس کے دل میں ابھرا۔ زارا بغیر کچھ کہے لکڑی کی گڑیا کی طرح اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ شاہمیر بھی تیز قدموں سے اس کے پیچھے آیا۔ یہ کیا طریقہ ہے زارا؟ شاہمیر نے دروازہ بند کرتے ہوئے غصے اور فکر کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ میں 2 دن بعد اتنے بڑے سفر سے واپس آیا ہوں اور تمہارا یہ چہرہ، یہ لاپرواہی، تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے کیا کیا ہے اب؟ زارا نے گہرا ٹھنڈا سانس لیا اور اپنی نم آلود مگر مضبوط آنکھیں شاہمیر کی آنکھوں میں ڈال کر کہا، شاہمیر صاحب، اگر آپ چچی جان کی بیٹی انیلا سے شادی کرنا چاہتے تھے، اگر وہ آپ کی پسند تھی، تو آپ نے مجھ معصوم کے ساتھ یہ نکاح کا ڈھونگ کیوں کیا؟ آپ مجھے ایک بار بتا دیتے، میں خود تایا ابو کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس رشتے سے منع کر دیتی۔ آپ نے اپنی پسند کے لیے میری زندگی کو تماشا کیوں بنا دیا؟ میں آپ پر کوئی بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی۔ شاہمیر یہ سن کر بالکل دنگ رہ گیا، جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ اس کا غصہ ایک دم غائب ہو گیا اور اس کی جگہ گہری حیرت اور صدمے نے لے لی۔ یہ گھٹیا بکواس تم سے کس نے کہی ہے زارا؟ انیلا، میں نے زندگی میں کبھی انیلا کی طرف نہیں دیکھا اور نظریں اٹھا کر بھی کبھی نہیں دیکھا۔
وہ تو میرے لیے صرف ایک کزن ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جھوٹ مت بولیے شاہ امیر خان، زارا نے تڑپ کر روتے ہوئے کہا۔ اس کے آنسو اس کے گالوں سے پر بہہ نکلے۔ چچی جان نے مجھے سب بتایا ہے، آپ مجھ سے اندر ہی اندر نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں آپ پر تائے ابو کی طرح مسلط کی گئی ہوں، ایک خیرات ہوں۔ شاہ امیر کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ ایک سیکنڈ میں زارا کے بالکل قریب آیا۔ اس نے زارا کے دونوں نازک کندھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لیا اور اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا، یہاں تک کہ ان کے درمیان کا فاصلہ ختم ہو گیا۔ زارا، میری آنکھوں میں دیکھو۔ اس کی آواز میں اب حاکمیت نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ، التجا اور محبت کی شدت تھی۔ شاہ امیر خان پر دنیا کا کوئی بندہ کچھ مسلط نہیں کر سکتا، میرے بابا بھی نہیں۔ اگر میں نے تم سے شادی کی ہے تو اس لیے نہیں کہ میں مجبور تھا یا مجھ پر کوئی احسان تھا۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر زارا کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس لیے کہ کیا؟ بولیے شاہ امیر۔ زارا نے سسکتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دیے۔ اس لیے کہ تم میری تقدیر میں لکھ دی گئی ہو زارا، اور میں اپنی تقدیر، اپنا سکون کسی اور کے نام نہیں کر سکتا، شاہ امیر نے نہایت رومانوی، دھیمے اور دلگداز لہجے میں کہا، اور زارا کے چہرے پر بہتے ہوئے گرم آنسو کو اپنے انگوٹھے کی پوچھ سے نہایت نرمی سے صاف کیا۔ اسی لمحے حویلی کی سرد دیواریں گواہ تھیں کہ شاہ امیر کی نفرت صرف ایک انا کا ڈھونگ تھی۔ اصل سچائی یہ تھی کہ وہ زارا کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس رات کے اعتراف کے بعد حویلی کے ماحول میں خاموش مگر انتہائی خوبصورت تبدیلی آ گئی۔ شاہ امیر اب زیادہ سے زیادہ وقت گھر پر گزارنے لگا۔ بہانہ ڈھونڈتا تھا کہ وہ آفس کا کام بھی لیپ ٹاپ پر بھی گھر کے لاؤنج میں بیٹھ کر کرتا تاکہ زارا کو اپنے پاس دیکھ سکے۔ وہ زارا کو براہ راست تو اب بھی زیادہ کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اس کی گہری نظریں ہمیشہ زارا کی ہر حرکت کا پیچھا کرتی رہتی، اور زارا اس پوشیدہ محبت کو محسوس کر کے اندر ہی اندر شرم سے گلابی ہوتی رہتی۔ جولائی کا مہینہ اب اپنی پوری تاب و تاب کے ساتھ جاری تھا، اور لاہور میں اس رات موسلا دھار طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ حویلی کا بڑا کھلا صحن مٹی کی سوندھی اور سحر انگیز خوشبو سے مہک رہا تھا۔ پودے دھل کر چمک رہے تھے۔ زارا کو بچپن سے ہی بارش بہت پسند تھی۔ جب رات کے 12 بجے حویلی کے صحن میں آ گئی، اس نے سفید رنگ کا سادہ سوٹ پہنا تھا اور اس کا دوپٹہ اس کے کندھوں پر تھا۔ وہ بارش کی موٹی بوندوں کو اپنے چہروں اور ہتھیلیوں پر محسوس کرنے لگی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اپنے دوپٹے کو ہوا میں لہراتے ہوئے گول گول گھما رہی تھی۔ اس کی معصوم ہنسی اور چھم چھم کی آواز بارش کے شور میں گھل مل کر ایک جادوئی سما باندھ رہی تھی۔ شاہ امیر، جو کمرے میں زارا کو نہ پا کر پریشان تھا، وہ اپنے کمرے کے بڑے شیشے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ زارا کا یہ بے باک، معصوم اور خوش اور انتہائی خوبصورت روپ اس کے دل کے تمام تاروں کو ایک ساتھ چھیڑ رہا تھا۔ اس کی مردانہ ناک کی تمام دیواریں ایک جھٹکے میں گر گئیں۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو کر ننگے پاؤں ہی صحن کی طرف بھاگا۔ جب زارا نے اچانک شاہ امیر کو اپنے سامنے صحن میں کھڑے دیکھا تو وہ ایک دم رک گئی، اس کی ہنسی غائب ہو گئی اور وہ شرم و حیا سے بالکل سرخ ہو گئی۔ شاہ امیر، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ پورے بھیگ جائیں گے، آپ کو سردی لگ جائے گی، اس نے اپنے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ شاہ امیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سا نشہ اور دیوانگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بالکل دھیمے قدموں سے اس کے قریب آیا۔ بارش کا پانی اس کے چہرے، اس کی مضبوط گردن اور بالوں سے ٹپک رہا تھا۔ اس نے بغیر کسی جھجک کے زارا کے دونوں ٹھنڈے ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں کی گرفت میں لے لیے۔ اگر میں اس وقت اس طوفانی بارش میں بھیگ رہا ہوں تو اس کی واحد وجہ تم ہو زارا، شاہ امیر نے زارا کی چمکتے ہوئی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا کیا شاہ امیر؟ زارا نے دھڑکتے اور بے ترتیب دل کے ساتھ پوچھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ تم نے میرے دل پر، میری روح پر کوئی جادو کر دیا ہے۔ میں جو خود کو حویلی کا سب سے مضبوط اور بے رحم انسان سمجھتا تھا، تمہاری اس ایک معصوم مسکراہٹ اور ہنسی کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہوں، ہار جاتا ہوں۔ شاہ امیر نے زندگی میں پہلی بار اپنی انا کو مٹا کر اعتراف کیا۔ بارش کی تیز اور سرد بوندوں کے درمیان شاہ امیر نے زارا کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اسے جھٹکے سے اپنے چوڑے اور گرم سینے سے لگا لیا۔ زارا نے بھی اس بار خود کو دور کرنے یا چھڑانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے شاہ امیر کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر اپنی پوری دنیا پالی۔ بارش ان دونوں کے وجود کو ایک کر رہی تھی، اور یہ رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت، رومانوی اور یادگار موڑ بن گئی تھی۔ جہاں ایک طرف شاہ امیر اور زارا کے درمیان محبت کا یہ خوبصورت پودا اب ایک مضبوط درخت بن رہا تھا، وہیں سروت بیگم اپنی اتنی جلدی اور آسانی سے شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کا جائیداد کا لالچ اور انیلا کی ناکام شادی کا غصہ انہیں پاگل کر رہا تھا۔
انہوں نے زارا اور شاہمیر کے اس خوبصورت اور رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ایک انتہائی گھٹیا مکارانہ اور خطرناک پلان تیار کیا۔ انہوں نے اس بار زین شاہمیر کے کزن اور دوست کو اپنا مہرہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ زین جیوگرافی اور پرانی کتابوں کا شوقین تھا اور زارا کے پاس اس کے والد کی کچھ نادر اور پرانی کتابیں موجود تھیں۔ ایک دن جب شاہمیر کسی ضروری جائیداد کے کیس کے سلسلے میں حویلی سے دور شہر کی عدالت گیا ہوا تھا، سرورت بیگم نے زین کو فون کر کے کسی بہانے سے حویلی بلایا اور اسے زارا کے کمرے کی طرف بھیج دیا جہاں زارا اکیلی صفائی کر رہی تھی۔ زین جو ایک بالکل سیدھا سادہ صاف دل لڑکا تھا، وہ صرف وہ پرانی کتابیں دیکھنے اور لینے آیا تھا، لیکن سرورت بیگم نے اس کے کمرے میں جاتے ہی پوشیدہ طور پر شاہمیر کو فون ملا دیا اور روتے ہوئے چلائی، شاہمیر، تم جہاں کہیں بھی ہو فوراً حویلی پہنچو، تمہاری غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ زارا اور زین کمرے میں اکیلے تھے، دروازہ بند ہے اور مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، جلدی آؤ ورنہ دیر ہو جائے گی۔ شاہمیر جو فطری طور پر انتہائی غصیلا، غیرتی اور اپنی بیوی کے معاملے میں پاگل تھا، اس نے جیسے ہی سنا اس کے دماغ کا کام کرنا چھوڑ دیا، اس کا خون ابل پڑا۔ اس نے اپنی بلیک فارچونر گاڑی کو انتہائی تیز رفتاری اور دیوانگی سے چلاتا ہوا حویلی کی طرف دوڑایا۔ راستے میں اس کا دماغ میں چچی کی باتیں اور زین کا زارا کے قریب ہونا گھوم رہا تھا۔ جب وہ حویلی پہنچا تو وہ طوفان کی طرح سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اتفاق سے اس وقت زین زارا کو وہ پرانی کتاب واپس پکڑا رہا تھا اور دونوں کسی پرانے واقعے پر ہلکا سا مسکرا رہے تھے اور کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ شاہمیر نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے دروازے کو اتنی زور سے لات ماری کہ وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ شاہمیر، زارا نے چونک کر اور خوفزدہ ہو کر کہا۔ کتاب اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ شاہمیر نے بنا کچھ سوچے سمجھے کسی جنگلی شیر کی طرح لپک کر زین کا گریبان دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں میری بیوی کے پاس آنے کی؟ اس نے زین کے چہرے پر ایک کے بعد ایک دو انتہائی زوردار اور خون آلود مکے رسید کیے۔ شاہمیر بھائی، میری بات تو سنیں، خدا کے لیے رکیں، آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ زین نے زمین پر گرتے ہوئے اپنی ہونٹ سے نکلتا ہوا گرم خون صاف کرتے ہوئے چکھ کر کہا، باہر نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنی بندوق نکال کر تمہیں اسی جگہ پر مار دوں۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، شاہمیر نے حویلی کے در و دیوار ہلاتے ہوئے دھاڑ کر کہا۔ زین خوف، درد اور شدید شرمندگی کی وجہ سے اپنے کپڑے سنبھالتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اب کمرے میں صرف شاہمیر اور زارا اکیلے تھے۔ شاہمیر کا پورا وجود غصے، حسد اور دکھ کی شدت سے لال ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں خونخوار لگ رہی تھیں اور اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ وہ سست رفتار مگر ہولناک قدموں کے ساتھ زارا کی طرف بڑھ رہا تھا جو خوف سے بیڈ کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ شاہمیر، خدا کے لیے میری ایک بات سن لیں، چچی جان نے خود زین کو۔ زارا نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ کر اپنی معصومیت کی صفائی دینے کی آخری کوشش کی، لیکن شاہمیر کے غصے کے طوفان نے اس کی آواز کو دبا دیا۔ بس زارا، بہت ہو گیا، میں نے اپنی سگی آنکھوں سے دیکھا ہے، شاہمیر نے چبا چبا کر کہا۔ اس کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک گہرا ٹوٹتا ہوا دکھ بھی شامل تھا۔ میں نے تم پر اندھا بھروسہ کیا تھا زارا، میں نے اپنی انا، اپنے اصول سب تمہارے پیروں میں رکھ دیے تھے، میں نے تمہیں اپنے دل کا مالک بنایا تھا اور تم نے مجھے میری پیٹھ کے پیچھے یہ صلہ دیا، شاہمیر خان کی غیرت کا تماشا بنا دیا۔ زارا کا دل یہ گھٹیا الزام سن کر پتھر کا ہو گیا، اس کے آنسو ایک دم رک گئے، اس کی آنکھوں میں شاہمیر کے لیے گہرا دکھ ابھرا۔ شاہمیر خان، آپ کا بھروسہ اور آپ کی محبت اتنی کمزور اور گھٹیا ہے، آپ نے صرف ایک بار بھی اپنی بیوی سے سچ جانے کی کوشش نہیں کی۔ آپ آج بھی وہی پرانے جاہل اور ضدی ہٹلر کزن ہیں جو صرف اپنی انا کی بات سننا اور ماننا جانتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ سے محبت کی میں نے۔ شاہمیر نے غصے اور جذبات کی شدت میں آ کر اپنے پاس پڑی شیشے کی سائبل پر اپنا ہاتھ زور سے مارا کہ شیشہ ٹوٹ گیا اور اس کے اپنے ہاتھ کی رگوں سے سرخ خون تیزی سے بہنے لگا۔ اس نے زارا کو اسی درد اور اسی حال کو چھوڑ دیا، کمرے سے نکلا، اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور حویلی سے طوفان کی طرح باہر نکل گیا، دور کسی اندھیرے کی طرف۔ اس ہولناک واقعے اور جھگڑے کے بعد شاہمیر مسلسل 3 دن اور 3 راتوں تک حویلی واپس نہیں آیا۔ وہ شہر کے ایک ویران ہوٹل کے اندھیرے کمرے میں خود کو بند کر چکا تھا، جہاں وہ شراب، تنہائی اور زارا کی یادوں کے عذاب جھیل رہا تھا۔ وہ جتنا زارا سے نفرت کرنے کی کوشش کرتا، اس کا دل اتنی ہی شدت سے زارا کے لمس اور اس کی خوب معصومیت کے لیے تڑپتا تھا۔ دوسری طرف حویلی میں زارا کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس نے 3 دن سے پانی کی ایک بوند بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاری۔ اس نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا اور وہ مسلسل تیز بخار میں تپ رہی تھی اور اس کا پورا وجود بے جان ہو چکا تھا۔
شامیر کی بوڑھی اور سمجھدار والدہ کو جب اس اچانک جھگڑے اور حویلی کے بدلے ہوئے ماحول کا پتہ چلا تو ان کا مادری دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے حویلی کے پرانے وفادار اور ایماندار ملازم رحمت چاچا کو اپنے پاس بلایا اور حویلی کے تمام CCTV کیمروں کی ریکارڈنگز اور اس دن کی کال ڈیٹیلز نکالنے کا حکم دیا۔ رحمت چاچا نے تائی جان کے سامنے روتے ہوئے سارا سچ اگل دیا کہ کس طرح ثروت بیگم نے جان بوجھ کر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت زین کو کتاب لینے کے بہانے زارا بی بی کے کمرے میں بھیجا تھا اور خود باہر کھڑے ہو کر شاہ صاحب کو فون پر جھوٹ بول کر بھڑکایا۔ تائی جان کا غصہ اور جلال اس وقت دیکھنے لائق تھا۔ انہوں نے اسی وقت پورے غصے سے شاہ کے نمبر پر فون کیا اور اسے حکم دیا، شاہ اگر تم میں اب بھی میری ممتا کا کوئی احترام باقی ہے تو اسی وقت اسی سیکنڈ حویلی پہنچو، ورنہ تم اپنی ماں کا مرا ہوا چہرہ دیکھو تھے۔ شاہ جو پہلے ہی اندر سے ٹوٹ چکا تھا، اپنی ماں کی یہ سخت آواز سن کر تڑپ اٹھا۔ وہ جیسے تھا اسی حالت میں بکھرے ہوئے بالوں، بڑی ہوئی داڑھی، خون آلود ہاتھ پر لگی پٹی اور تھکے ہوئے ہارے ہوئے چہرے کے ساتھ حویلی پہنچا۔ جب وہ حویلی کے مرکزی ہال میں داخل ہوا تو تائی جان لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور ان کے برابر میں ثروت بیگم خوف اور گھبراہٹ سے کانپتی ہوئی کھڑی تھی۔ امی، آپ نے مجھے اتنی ہنگامی حالات میں کیوں بلایا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ زارا نے میری پیٹھ پیچھے کیا کیا؟ شاہ نے دھیمی اور ہاری ہوئی آواز میں اپنی بات شروع کرنی چاہی۔ خاموش ہو جاؤ شاہ خان، تائی جان کی آواز پورے حال میں گونجی۔ انہوں نے شاہ کو آگے بڑھنے اور سے روک دیا۔ مجھے تم پر فخر تھا کہ تم میرے بیٹے ہو، ایک غیرت مند اور سمجھدار انسان ہو، لیکن آج مجھے تمہاری اس جاہلانہ انا پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ تم نے اپنی معصوم بیوی پر اتنا بڑا اور گھٹیا الزام لگانے سے پہلے ایک بار بھی اپنے دماغ کا استعمال نہیں کیا۔ امی، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے، شاہ نے کہنا چاہا۔ تمہاری آنکھوں نے وہی دیکھا جو تمہیں دکھایا گیا شاہ۔ تائی جان نے ثروت بیگم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں جھٹکے سے شاہ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ تمہاری اس مکار چچی نے یہ پورا گھٹیا کھیل رچایا تاکہ تمہاری اور زارا کی محبت کو ختم کر کے جائیداد پر قبضہ کر سکے اور اپنی بیٹی کو یہاں لا سکے۔ زین صرف اور صرف اپنے تایا کے والد کی پرانی کتابیں لینے آیا تھا اور تمہاری چچی نے تمہیں فون کر کے تمہارا مردانہ انا اور غصے کو بھڑکایا۔ زارا بالکل پاک اور معصوم ہے۔ شاہ نے جیسے ہی یہ پورا سچ سنا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے سر پر جیسے کوئی پہاڑ گرا ہو۔ اس نے اپنی چچی ثروت بیگم کی طرف دیکھا، جن کا چہرہ اپنی چوری پکڑے جانے پر خوف اور ذلت سے بالکل سفید ہو چکا تھا۔ وہ نظریں جھکائے کانپ رہی تھیں۔ شاہ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور ہولناک غلطی کا احساس ہوا۔ اسے سوچا کہ اس نے اس نازک معصوم اور پاک دامن لڑکی جو اس سے پہلے ہی ڈرتی تھی، کتنا بڑا کشیف اور سنگین الزام لگایا، اس پر شک کر کے اس کا دل توڑ دیا۔ وہ پچھتاوے کی آگ میں جلتا دیوانوں کی طرح دوڑتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ شاہ نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا، اس کی روح کانپ اٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور زارا بیڈ کے ایک کونے پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ بخار کی شدت سے بالکل زرد اور نیلگوں ہو چکا تھا، اس کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے اور اس کی سانسیں انتہائی اکھڑی ہوئی اور کمزور چل رہی تھیں۔ زارا، زارا میری جان، اپنی آنکھیں کھولو، خدا کے لیے مجھے اس طرح سزا مت دو۔ شاہ دیوانہ وار اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا، اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کے اپنے ہاتھ پچھتاوے اور خوف سے بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے زارا کو تپتے ہوئے ماتھے کو چھوا اور ملازموں کو ڈاکٹر کے بلانے کے لیے چیخ چیخ کر آوازیں دینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں فیملی ڈاکٹر حویلی پہنچ گیا۔ اس نے زارا کا تفصیلی معائنہ کیا، اسے انجیکشن لگایا اور اس کے ہاتھ پر گلوکوز کی ڈرپ لگاتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے شاہ سے کہا، شاہ صاحب، زارا بی بی کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، انہیں شدید ذہنی صدمہ پہنچا ہے اور 3 دن سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر گیا۔ اگر رات تک ان کا بخار نہ اترا اور انہوں نے ہوش میں آ کر کچھ نہ کھایا تو یہ کومے میں بھی جا سکتی ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد شاہ پوری رات زارا کے سرہانے نیچے فرش پر بیٹھا تھا۔ وہ بار بار زارا کے ٹھنڈے بے جان وجود کی طرف اور اس کے ہاتھوں کو اپنے چہروں اور لبوں سے لگاتا رہا، انہیں اپنے آنسو سے بھگوتا اور اپنی اس جاہلانہ انا اور شک پر خدا سے اور زارا سے رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ اس رات شاہ خان کا سارا غرور، سارا تکبر اس بیڈ کے پاس خاک میں مل چکا تھا۔ وہ صرف ایک تڑپتا ہوا عاشق تھا جو اپنی محبت کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی مدھم کرن کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو زارا نے انتہائی نقاہت اور آہستہ روی سے اپنی بھاری پلکیں کھولیں۔ اس نے دیکھا کہ شاہ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑے نیچے فرش پر سر رکھے سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ پچھتاوے، تھکن اور آنسوؤں کے نشان سے بھرا ہوا تھا اور اس کے اپنے ہاتھ کی پٹی سے بھی خون چھلک رہا تھا۔ زارا نے جیسے ہی ہلکے سے اپنی انگلیاں ہلائیں، شاہ ایک جھٹکے میں بیدار ہو گیا۔
زارا کو ہوش میں دیکھ کر شاہ میر کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ اس نے بنا کچھ سوچے زارا کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور اپنا سر زارا کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ زارا، میری پاک زارا، مجھے معاف کر دو۔ میں گنہگار ہوں، میں ایک اندھا اور جاہل انسان ہوں جس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت اپنی جان پر شک کیا۔ میری انا نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ زارا، مجھے جو سزا دینا چاہو دے دو، لیکن مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ شاہ میر کی آواز میں سچی تڑپ اور پچھتاوا صاف جھلک رہا تھا۔ زارا نے شاہ میر کی آنکھوں میں وہ سچی محبت، وہ تڑپ اور اپنی غلطی پر وہ پگھلتا ہوا غرور دیکھا۔ اس کا نازک اور موم جیسا دل تو پہلے ہی شاہ میر کے نام ہو چکا تھا۔ وہ اپنی سچی محبت سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکی، چاہے اس نے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ دی ہو۔ اس نے انتہائی کمزور مگر ریشمی آواز میں کہا، شاہ میر، محبت میں شک اور انا کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر آپ کا بھروسہ اتنا ہی کمزور تھا تو آپ کی وہ رات کی محبت، وہ بارش کے اعتراف، کیا سب جھوٹ تھے؟ نہیں زارا، خدا کی قسم، میری محبت جھوٹی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے۔ شاہ میر نے تڑپ کر اس کا ہاتھ اپنے سینے پر دل کی جگہ رکھا جہاں دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں تمہارے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتا زارا۔ تم میری زندگی کا وہ واحد سچ ہو، میرا سکون ہو، میرا من محرم ہو۔ مجھے صرف ایک آخری موقع دو، میں اپنی پوری زندگی تمہارے پیروں میں گزار دوں گا، تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ زارا کے پیلے اور روکھے ہونٹوں پر ایک مدھم خوبصورت اور جادوئی مسکراہٹ ابھری۔ اس سے اپنی کمزور انگلیوں سے شاہ میر کی داڑھی والے چہرے کو چھوا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے آپ کو دل سے معاف کیا شاہ میر، لیکن مجھ سے وعدہ کیجیے دوبارہ کبھی مجھے خود سے دور نہیں کریں گے اور نہ ہی کبھی کسی کی باتوں میں آئیں گے۔ شاہ میر نے زارا کو نہایت نرمی، احتیاط اور گہری محبت کے ساتھ اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹ لیا جیسے وہ کسی کانچ کی گڑیا ہو۔ زارا نے بھی اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا جہاں اب سکون کی راگنی بج رہی تھی۔ حویلی کی تمام پرانی تلخیاں، سروت بیگم کی گندی چالیں اور تمام تر غلط فہمیاں اسے ایک سچے اور رومانوی گلے لگنے سے ہمیشہ کے لیے مٹ چکی تھیں اور ان کی روحیں ایک ہو چکی تھیں۔ اس واقعے کے بعد حویلی کی کالی راتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھیں اور ایک نئی چمکدار صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ شاہ میر کے والد نے جب سروت بیگم اور انیلا کی اس گھٹیا سازش کے بارے میں سنا تو انہوں نے خاندانی پنچایت بلائی اور سروت بیگم کو ان کے تمام حصے اور جائیداد دے کر ہمیشہ کے لیے حویلی سے باہر نکال دیا اور دوسرے دور دراز شہر منتقل کر دیا تاکہ وہ دوبارہ کبھی زارا اور شاہ میر کی زندگی میں اپنا زہر نہ گھول سکے۔ اب حویلی میں صرف اور صرف خوشیاں، ہنسی اور رونقیں تھیں۔ شاہ میر اب وہ پرانا غسیلا اور مغرور ہٹلر کزن بالکل نہیں رہا، بلکہ وہ اب پورے خاندان کے لیے شفیق انسان اور زارا کے لیے انتہائی والہانہ محبت کرنے والا، دن رات خیال رکھنے والا اور رومانوی شوہر بن چکا تھا جو زارا کی ایک ہلکی سی آہ یا فرمائش پر اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار تھا۔ کچھ مہینوں کے بعد ایک بار پھر حویلی کے بڑے خوبصورت اور ہرے بھرے باغ میں شام کا سحر انگیز وقت تھا۔ آسمان پر شفق کے گہرے سرخ، نارنجی اور سنہری رنگ بکھرے ہوئے تھے جو ماحول کو کسی پینٹنگ کی طرح خوبصورت بنا رہے تھے۔ باغ کے بیچوں بیچ لگے لکڑی کے بڑے سے جھولے پر شاہ میر اور زارا ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ زارا نے گلابی رنگ کا ریشمی لباس پہنا ہوا تھا اور اس کا سر شاہ میر کے چوڑے مضبوط سینے پر ٹکا ہوا تھا، جبکہ شاہ میر کا ایک ہاتھ زارا کی کمر کے گرد حمائل تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ زارا کے کھلے سیاہ بالوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ باغ میں لگی چمیلی اور رات کی رانی کے پھولوں کی خوشبو ہوا میں تیر رہی تھی۔ تم جانتی ہو زارا؟ شاہ میر نے زارا کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے انتہائی گہری اور رومانوی آواز میں پوچھا۔ کیا شاہ میر؟ زارا نے جھولے کی رفتار کو دھیما کرتے ہوئے اپنی جادوئی آنکھیں اٹھا کر شاہ میر کے چہرے کو دیکھا۔ میں نے اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں بہت سے بڑے فیصلے کیے، بہت سے بزنس امپائر کھڑے کیے، بہت سی جنگیں جیتیں، لیکن میری زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت جیت تم ہو۔ تم نے اپنی معصومیت، اپنی سادگی اور سچی محبت سے میرے دل کے اندر کے اس غسیلے پتھر دل شاہ میر خان کو پگھلا کر ایک نیا انسان بنا دیا۔ تم صرف میری بیوی نہیں ہو زارا، تم واقعی میری روح کا حصہ ہو، میرا من محرم ہو۔ زارا نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے شاہ میر کے سینے پر اپنی گرفت کو مضبوط کر لیا۔ وہ شاہ میر کی باہوں میں اس کے گرم اور محفوظ حصار میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت اور سب سے زیادہ محبت پانے والی لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ باغ کے پودے، پرندوں کی مدھم چہچہاہٹ اور شام کی خوبصورت رنگ ان کی سچی لازوال اور ابدی محبت کی گواہی دے رہے تھے۔ ایک ایسی محبت جو اب وقت اور زندگی کے ہر امتحان سے آزاد ہو کر ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکی تھی، جس کا کبھی اختتام نہیں ہوا تھا۔